بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور مہریش نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ بھلا دامیش جیسا انسان اس کی طرف نگاہ کر کے دیکھے گا بھی کیوں؟ کیا وہ دامیشا جیسے مغرور انسان کو اپنی طرف متوجہ کر پائے گی؟ وہ شخص جو اپنے معیار سے نیچے کی جانب دیکھتا ہی نہیں، اسے خود سے متاثر کر سکے گی؟ کیا وہ شخص اس سے متاثر ہو جائے گا؟ کیا وہ مہریش کی امید پر پورا اتر پائے گی؟ وہ بری طرح سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ اس کے لیے آسان ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو خود کسی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتی تھی، اور پریا اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کیسے کرتی؟ اسے تو عورت ذات سے ہی الرجی تھی۔ وہ جو عورت ذات سے ہی نفرت کرتا ہے، اس کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، یہی ناممکن تھا۔ یہ اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، اور دامیش وہ کوئی عام سا انسان نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اب وہ قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اپنے بابا کی زندگی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی، لیکن وہ یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ سامنے بھی دامیش شاہ تھا، جس کو ہرانا ناممکنات میں شامل ہوتا تھا۔ کیا بات ہے پریا بیٹا، آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں تم اداس ہو آج۔ تمہارے بابا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ دادی صبح سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان، اداس، ہر چیز سے بیگانہ تھی۔ روز کی بنسبت بے حد خاموش لگ رہی تھی۔ دادی بھی اس کا یہ انداز دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ خوش رہنے اور خوش رکھنے والی لڑکی تھی۔ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ شاید اس کے بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، دادی نے سوچتے ہوئے اس سے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، بس بابا کی طبیعت کو لے کر پریشان ہوں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو دادی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ پریا میری بات سنو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے بے حد مشکل ہے، لیکن مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ یہ تو وقت کی خاصیت ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دادی نے اس سے بے حد پیار سے سمجھایا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یقین ہے دادی، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، باقی جو بھی ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ دادی سے اپنی ہر پرابلم شیئر کر سکتی تھی، لیکن یہ پرابلم شیئر کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ دیکھو یار دامیش، اظہار تو تمہیں آج بھی کرنا ہے اور کل بھی، اور میں تمہیں اپنے دل کی بات کہوں تو میں تمہارے اس فیصلے سے بے حد خوش اور مطمئن ہوں۔ تمہارے لیے پریا سے بہتر کوئی اور لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر دو۔ مجھے یقین ہے میری بہن تمہیں اس رشتے سے کبھی انکار نہیں کرے گی، اور میں تمہارا سالہ بننے کے لیے دل و جان سے راضی ہوں۔ وہ مسکرا کر شرارت سے کہتا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ میں نے پہلے کبھی کسی لڑکی سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اور پھر پریا کے نیچر بھی کچھ ایسی نہیں ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ دادی سے بات کرنی چاہیے اس بارے میں، تاکہ دادی خود ہی ہینڈل کر لیں سب کچھ۔ وہ پریشانی سے بتانے لگا تو داؤد ہنس دیا۔ نہیں، دادی تک بات پہنچ جانے سے پہلے اپنی دلہن تک پہنچاؤ، یہی بہترین آئیڈیا ہے میری طرف سے تمہارے لیے، کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ دادی پہلے پریا کے والد سے بات کریں گی، اور پھر اپنے باپ کی خوشی کے لیے شاید پریا بھی ہاں کر دے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس رشتے میں پریا کی رضامندی شامل ہو، کیونکہ تمہارے جیسے رشتے کو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اب اس میں پریا کی مرضی ہو یا نہ ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ پریا اپنی مرضی سے تمہاری زندگی میں شامل ہونے کے بجائے اپنے بڑوں کے فیصلے کی وجہ سے ہو، اور اس کی اس رشتے میں خوشی شامل ہی نہ ہو؟ داؤد نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دامیش نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ نہیں، میرے لیے اس کی مرضی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اس کی اس رشتے میں مرضی نہیں ہوگی تو میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میں زبردستی کا قائل کبھی نہیں ہوں، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ تو پھر پہلے اس سے بات کرو۔
اگر وہ اس رشتے میں اپنی مکمل رضامندی دیتی ہے تبھی تم بات بڑوں تک لے کر جاؤ۔ داؤد نے مخلص دوست کی طرح اسے مشورہ دیا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی اس کی ٹینشن بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں ایسا کیا کروں دامیشا کا دھیان مجھ پر آ جائے، کس طرح سے انہیں اپنی طرف متوجہ کروں؟ وہ تو شاید دوسری قسم کی لڑکیوں کو پسند کرتے ہوں گے اور مجھ سے تو ویسی بیہودہ ڈریس بھی نہیں پہنی جائے گی، مگر مہریش کو اتنا یقین کیسے ہے کہ میں یہ کر پاؤں گی؟ وہ یہ کام کسی اور سے بھی تو کروا سکتی تھی، اس نے مجھے ہی کیوں چنا ان سب چیزوں کے لیے؟ میں تو بہت خوبصورت بھی نہیں ہوں، عام سی شکل و صورت کی مالک ہوں۔ بھلا مہریش کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا کہ اس نے یہ کام مجھے دے دیا؟ آخر کیا چل رہا ہوگا اس کے دماغ میں؟ وہ مسلسل سوچوں کے جال بنے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ دامیش کی نظر میں آ جائے۔ وہ تو کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتے، بھلا ان کی نظر میں میری کیا اوقات ہے؟ وہ سارے دن سے بس اسی ایک سوچ میں مصروف تھی۔ اسے ایسا کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اسے دیکھے، اس کے بارے میں سوچے۔ وہ مسلسل ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔ یہ سوچ بھی اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی کہ بھلا اس کے سامنے اس کی اوقات ہی کیا تھی کہ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو وہ کیوں دیکھنا پسند کرتا؟ شام کے وقت گھر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اسے دامیش وقت سے پہلے واپس آتا نظر آیا۔ آج اتنا جلدی واپس کیوں آ گئے؟ یہ تو شام کے 7 بجے کے بعد ہی آتے ہیں۔ اس کے دماغ میں سوچ آئی تھی۔ دامیش کے اندر آتے ہی اس نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا تھا، جس کا جواب آج اس نے پورے دھیان سے دیا تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آج اس کا انداز الگ تھا، یا پریا نوٹ زیادہ کر رہی تھی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کے لیے پانی لاؤں؟ اس کے دیکھنے پر وہ اور کنفیوز ہوئی۔ نہیں، ساری زندگی اب یہی سارے کام تو کرنے ہیں۔ تمہیں فی الحال تو کسی اور چیز کی طلب ہو رہی ہے، تم ایسا کرنا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ محبت کے خوبصورت احساس سے روشناس ہونے کے بعد وہ اسے اپنی باہوں میں لینے کو بےتاب تھا۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپا لینا چاہتا تھا، لیکن فی الحال ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ پریا، تھوڑی دیر میں چھت پر آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور پلیز آج میں ساری رات تمہارا انتظار نہیں کر سکتا۔ تو میری بات سن لو، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس نے کون سا رات کے 12 بجے اسے ملنے بلایا تھا؟ ابھی تو حویلی کے سب ملازم گھر پر ہی تھے، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اب تو وہ خود بھی تنہائی میں اس سے ملنے کے موقع ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ اسے اب کسی بھی طرح اسے اپنی جانب متوجہ کرنا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے دماغ میں یہ سوچ ضرور آئی تھی کہ اس دامیش نے اسے چھت پر کیوں بلایا تھا، لیکن جانا تو تھا اسے دامیش کو کسی بھی طرح سے اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس کے لیے یہ بے حد ضروری تھا، اپنے بابا کے لیے اسے یہ کرنا تھا۔ مہریش کا مقصد اسے پورا کرنا تھا، اسے دامیش کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی ہر بات ماننی تھی۔ نہ جانے وہ ایسی کون سی بات کرنا چاہتا تھا، ایسی کون سی اہم بات تھی جو سب کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے دادی کے بارے میں کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہو۔ سارا کام نپٹانے کے بعد اب اس نے سوچا تھا کہ وہ دامیش سے ملنے ضرور جائے گی۔ اس وقت وہ دادی کو ان کی میڈیسن دے رہی تھی، جبکہ اس کا سارا دھیان مہریش اور دامیش کے ذات پر تھا۔ وہ ان دونوں بہن بھائیوں میں بری طرح سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دادی کو دوائیاں دینے کے بعد انہیں بیڈ پر لٹاتی وہ خاموشی سے سیڑھیاں طے کرتی اوپر کی جانب آ گئی تھی، جہاں دامیش نے اسے بلایا تھا۔ میں اسے صاف الفاظ میں بتاؤں گا کہ وہ میرے لیے کیا ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ شادی تو ہر انسان کرتا ہے، اور وہ بھی انکار نہیں کرے گی۔ آخر کس چیز کی کمی ہے میرے پاس؟ مجھے یقین ہے وہ کبھی مجھ سے شادی سے انکار نہیں کرے گی، لیکن میں اس سے کہوں گا کیا ہو گیا ہے تجھے دامیش؟ تو دامیش شاہ ہے، تو اتنا نروس کیوں ہو رہا ہے؟ اس چھوٹی سی لڑکی سے بات کرنے کے لیے خود کو اتنا پریشان کیوں کر رہا ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے، اس نے خود کو سمجھایا، لیکن نہ جانے اس کا دل کیوں اتنا گھبرا رہا تھا۔ آج تک
کسی چیز سے نہ ڈرنے والا، ہر قدم پر سب سے آگے رہنے والا محبت کے اس قدم پر گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ ابھی تو یہ محبت کی پہلی سیڑھی تھی۔ ابھی تو اس نے پورا سفر طے کرنا تھا۔ اس نے پریا کے دل میں اپنی محبت جگانی تھی، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، اس کے ساتھ زندگی کی ایک نئی شروعات کرنی تھی، اس کے ساتھ اپنے خوابوں کا جہان آباد کرنا تھا۔ لیکن وہ تو اب سے ہی بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ دل دماغ میں صرف ایک بات چل رہی تھی، اگر اس نے انکار کر دیا تو، اگر اس نے محبت قبول نہ کی یا قبول کرنے سے منع کر دیا تو، اگر اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تو، اگر کوئی اور اس کی زندگی میں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ دامیش شاہ تو پہلے سے ہی محبتوں کا ترسا ہوا شخص ہے، کیسے جی پائے گا اس کے انکار کے ساتھ؟ لیکن اس ڈر سے وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ہوتی کون ہے مجھے انکار کرنے والی؟ اس کے اندر کے انا پرست مرد نے آواز اٹھائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے دامیش؟ محبت کے معاملے میں خود غرض بن کر نہیں سوچا جاتا۔ محبت ایک خوبصورت احساس ہے، یہ دلوں میں اپنے آپ جگاتی ہے، یہ دلوں میں اپنا آپ جگتا ہے، زبردستی نہیں جگایا جاتا۔ اگر اس کے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوئی تو اس کے دل میں زبردستی اپنے لیے گنجائش پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے انکار کیا تو تجھے اس کا انکار قبول کرنا ہوگا۔ اس کے دل نے اس سے بغاوت کی تھی۔ ہاں، اگر اس نے انکار کر دیا تو مجھے اپنے قدم پیچھے ہٹانے ہوں گے۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر اس کی زندگی میں میری گنجائش نہیں ہوئی تو مجھے اس سے بھولنا پڑے گا۔ کیا اسے بھلا کر میں جی پاؤں گا؟ کیا محبت کو بلا کر انسان زندگی گزار لیتا ہے؟ ہاں گزار لیتا ہے، مگر جی نہیں پاتا۔ اور میں ویسے بھی 30 سال سے گزار ہی رہا ہوں یہ زندگی، ہاں، مگر جی نہیں پا رہا۔ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں پریا۔ اس نے کسی کے لیے اس طرح سے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی کوئی لڑکی اس کی زندگی کا حصہ بنے گی، اور اب وہ اسے لے کر اتنا ہی بے چین ہو چکا تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ جب تک اس کے اندر اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، اس سے دور دور رہنا ہی وہ پسند کرتا تھا۔ لیکن محبت کی ذرا سی ہوا کیا چلی، اس کا دل پریا کی قربت کے لیے مچل اٹھا تھا۔ وہ اتنا بے قرار ہو گیا تھا کہ اب شاید اس کے بنا رہنا ہی اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ ایسا کیا کرتا کہ اسے آج ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، اس سے دور نہ ہو۔ وہ ایسا کچھ کرنا چاہتا تھا کہ وہ بس اس کی ہو کر رہ جائے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اپنے جذبات اس کے سامنے ظاہر کرنے کے۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کا انتظار بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور انتظار کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی بھی۔ لیکن شاید خدا کو اس پر ترس آ ہی گیا، وہ اس کی آہٹ کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف پلٹا تو دیکھا اس نے نیلے رنگ کا مکمل باحیا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ رنگ ہمیشہ اسے اپنی جانب متوجہ کرتا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ پہلے بھی اسے بری نہیں لگی تھی، لیکن آج وہ اس کے لیے قدم در قدم آگے بڑھتی آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ دامیش نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس انداز میں اس کے دل میں اترے گی، کہ اس کا ایک قدم بھی اپنے دل پر پڑتا محسوس کرے گا۔ آؤ پریا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے میری بات سن لو، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ اسے سننے کا کہتا اپنی بات شروع کر چکا تھا۔ میں کیسے کہوں تم سے، مجھے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کچھ میرے لیے بہت زیادہ عجیب ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بینچتا ہوا بولا۔ پریا کنفیوز ہو گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اپنا بھی ہوش نہیں ہے، ہر چیز میں تم نظر آتی ہو۔ وہ عجیب سی کیفیت میں اس سے اپنی بات شروع کر رہا تھا، جبکہ پریا خاموشی سے سن رہی تھی۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں اس دن وہاں باہر لان میں دیکھنے کے بعد میں نے اپنے دل کی دنیا کو بدلتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ میں اپنی کیفیت کو خود بھی سمجھ نہیں پا رہا، اور آج میری حالت ایسی ہے کہ میں تمہارے سامنے اگر اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پایا تو شاید پاگل ہو جاؤں۔ اسی لیے تم ایک بار میری پوری بات سن لو اور ٹھنڈے دماغ سے سننے کی کوشش کرنا۔ میں نہیں جانتا
کہ تم میری اس بات کا کیا مطلب نکال لو گی، لیکن آج اظہار کرنا میرے لیے بہت اہم ہے۔ اپنی کیفیت کو، اپنے جذبات کو بالکل سمجھ نہیں پا رہا، لیکن جتنا میں اپنے آپ کو سمجھا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے پاس رہو، بہت پاس۔ میں چھو کر، ہاتھ لگا کر تمہیں محسوس کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔